الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مختلف صفات ذکر کرتے ہوئے ایک خصوصی صفت کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فواحش اور منکر اور برائی سے خود بھی پرہیز کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پرہیز کا حکم دیتے ہیں. اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں. دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ ایمان والے وہی جو غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اللہ پاک نے فرمایا غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو پی جاتے ہیں. اس لیے انسانی فطرت میں اللہ پاک نے غصہ رکھا ہے. کوئی ناگوار اور ناخوشگوار چیز دیکھنے سے، یا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے، یا کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائے، تو ایسے موقع پر انسان غصے میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لیس الشدید بالسرعہ، جو کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دے، مقابلے میں پچھاڑ دے، یہ بہادر آدمی اور یہ بڑا آدمی نہیں ہے، بلکہ بہادر اور بڑا پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. یملک نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ ایک صفت ذکر فرمائی. خود قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے متعلق بھی فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، یہودیوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ یہ واپس لوٹے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی ناگوار بات سنتے تھے تو اللہ پاک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کبھی غصہ آتا تھا، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں یہ فرمایا. ایک آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کے مزاج میں سختی اور غصہ ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام آتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کا مزاج اس طرح کا ہوتا تو یہ آپ کے قریب نہ آتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غصے والے آدمی سے لوگ قریب نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی فطرت میں کبھی ناخوشگوار چیز کی بنیاد پر غصہ رکھا ہے، اس کا قرآن نے انکار نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملک نفسہ، اپنے آپ پر قابو پانا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے پاس میں ایک صاحب رہتے تھے حر، حضرت حر، ان کے چچا تھے عیینہ ابن حصن، یہ بھی بڑے سرداروں میں سے.
انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہارا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا قریبی تعلق ہے، تو کبھی ہمیں بھی ملاقات کرنے کا موقع دیجیے، مجھے بھی وہاں لے جائیے۔ ان کے بھتیجے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو لے گئے۔ یہ قبائلی زندگی کے آدمی تھے اور کچھ سخت مزاج تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں مال سے نوازتے نہیں ہیں، اللہ پاک نے جو مال آپ کو دیا ہے اسلامی بیت المال میں اور مال غنیمت میں، اس میں سے آپ ہم کو دیتے نہیں۔ اس طرح سخت کلامی انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، آپ کی طبیعت کے اندر غصہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ جو صاحب حضرت حر تھے، جو ان کے بھتیجے عیینہ تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھنا شروع کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل تھم گیا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے قَالَ وَقَّافًا، قرآن کریم کی جب کوئی آیت یا کوئی حکم آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹھہر جاتے تھے، یعنی اسی پر عمل کرتے تھے۔ اپنی طبیعت اور مزاج میں اگر دوسری کوئی چیز آ بھی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کرتے۔ غصہ انسانی فطرت میں رکھا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ انسانوں کو اگر نقصان کوئی کرتا ہے تو غصہ ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں کچھ کورسز پڑھائے جاتے ہیں جن کے اندر مینجمنٹ، کاروبار کس طرح کیا جائے، کاروبار کرتے ہوئے آمنے سامنے ریسیپشن میں لوگوں سے باتیں کس طرح کی جائے، اس طرح کے بہت سارے اصول لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کامیاب تاجر وہی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتا ہے، اسی کو پروجیکٹ ملتے ہیں، اسی کے قریب لوگ آتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اپنی دنیا بنانی ہو، اس کے لیے بھی انسان کو غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو آخرت کی زندگی کے لیے رات دن آپ دیکھتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے اور طلاق ہوتی ہے، کون سے موقع پر؟ غصے ہی میں ہوتا ہے۔ پھر بعد میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دی، تو خوشی میں کون دیتا ہے؟ یہ غصہ ایسا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کراتا ہے۔ غصہ ہی وہ ہے، اچانک آپ نے کوئی بات سنی اور آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی اور آپ سیدھے کسی سے الجھ گئے۔ اب بات کے اندر پتا چلے کہ میں جس پر غصے ہوا وہ آدمی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو اس کے بعد افسوس ہوگا، لیکن زبان سے نکلی ہوئی چیز، شاعر عربی میں کہتا ہے جراحات اللسان، ایک تو آپ کسی کو زخم لگائے، یہ تو کبھی نہ کبھی مندمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کا جو زخم ہوتا ہے، زبان کی طرف سے جو نکلتا ہے، یہ انسان بار بار سوچتا رہتا ہے۔ جس کو آپ نے غلط کہا یا جس پر آپ غصے ہوئے، تنہائی میں وہ بیٹھا ہوگا تب بھی وہ آپ کے متعلق آپ کے جملے دوہرا کر دماغ میں سوچے گا۔ تو اسلامی شریعت نے غصے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف صحابہ نے آپ سے پوچھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک اور روایت بھی ہے، آپ سے پوچھا گیا، ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کی، کوئی شریعت کی تاکیدی بات مجھے بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصے مت ہوئیے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ ایک چھوٹا سا جواب ہے اور تفصیلی جواب حضور دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے فردد مرار، اس صحابی نے یہ سوال بار بار کیا، ہر ایک سوال کے بعد اللہ کی نبی نے یہی فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوئیے۔ تو غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب ہوتے ہیں، سب سے بڑا غصے کا جو سبب ہوتا ہے، جو حضرات صفیاء کی نام نے محسوس کیا اور بتلایا، یہ ہے دل میں تکبر کا ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر موقع پر غصے میں آپ تکبر ہی میں ہوں، لیکن ایک بڑا سبب غصے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کو کوئی چیز خلاف خوشگوار نہیں ہوتی ہے، ناگوار بات کوئی اس کے سامنے کہتا ہے تو اچانک پارا چڑھ جاتا ہے، خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، پریشر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے بعد اس کے جواب میں جو چیز کہتا ہے اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، اور اس کے الفاظ میں بھی اس نے جو کلمات نکالتے ہیں بے قابو ہو جاتا ہے، نہ کہنے کی باتیں کہہ دیتا ہے اور پھر بعد میں افسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں
غصہ کرنے والوں کی مختلف قسمیں ذکر فرمائے. ایک وہ آدمی ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آئے اور بہت جلدی چلا جائے. یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے انسان کی کہ غصہ آتا ہے تو بھی دیر سے اور جب جاتا ہے فوراً چلا جائے. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ کسی بھی معمولی بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور جلدی جاتا نہیں ہے، دیر سے جاتا ہے. یہ سب سے بری صفت ہے. اس کے علاوہ دوسری صفات ہے غصہ آیا جلدی اور دیر سے گیا. آیا بھی جلدی اور دیر سے گیا. کبھی یہ کہ جلدی ہی چلا جاتا ہے لیکن آتا بھی جلدی ہے. تو حدیث شریف میں اس کو پسند نہیں فرمایا. اسی چوتھی شکل کو پسند کی کہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. اللہ پاک کسی بندے کو ان صفات سے نوازتے ہیں تو اس کے لوگوں کے ساتھ کے معاملات، رہن سہن، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ساتھیوں میں، برادروں میں اور معاملات کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری برائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے. کسی نے آپ کو غصہ دلایا، 2-4 منٹ تک آپ کے دماغ کے اندر بھی یہ آیا کہ میں یہ جواب دوں، وہ جواب دوں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی بہادر اور پہلوان ہے کہ جو غصے کے موقع پر اپنے لیے صبر سے کام لیتا ہے. قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے. قوموں نے آپ کو عجیب و غریب انداز سے کبھی جادوگر کہا، کبھی ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، تمام نبیوں کے واقعات قرآن نے ذکر کیے اور قوموں نے ان سے کس کس طریقے سے الجھاؤ پیدا کیا. لیکن نبی کس طریقے سے جواب کا رخ موڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سکون سے ان کو جواب ملتا ہے. یہ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ہمیں بتلائی اور یہ بتلایا کہ غصہ جب آدمی ہوتا ہے تو کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو. کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر ہم غصے میں ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی روایت ذکر کرتے ہیں جب آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہ جوان بچی ہے، باپ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی شادی کسی جگہ کروا لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی کہ میری بیٹی سے میں آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس سلسلے میں جواب دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی اپنی بیٹی کے متعلق درخواست کے پیش کی شادی کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ابھی اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر کی خاموشی پر غصہ آیا. حضرت عثمان نے تو جواب دے دیا کہ میں نکاح آپ کی صاحبزادی سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو یہ پریشان ہے. 2-4 دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے یہاں اپنی طرف سے پیغام بھیجا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور یہ کہا کہ دیکھیے ایک راز اور امانت کی چیز تھی. آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے سلسلے میں بات کی تھی شادی کی، لیکن بات یہ تھی کہ ہماری ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی صاحبزادی کا ذکر کیا تھا، جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھا. لیکن حضور نے صراحتاً کوئی بات نہیں کہی تھی، صرف تذکرہ ہوا آپ کی صاحبزادی کا، اتنا ہی. میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ کا ارادہ ہوگا. جب تم نے مجھے کہا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ جب تم نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کا تو مجھے یاد آیا، اس لیے میں خاموش رہا. لیکن میں یہ جواب دے دوں اور شاید اللہ کے رسول اس کے بعد آپ کی صاحبزادی سے نکاح نہ کرے تو آپ کے دل میں اور دوسری چیز آتی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہنے کے لیے نہیں کہا. ایک راز کی امانت کی بات حضور نے میرے سامنے ذکر کی تھی. اس وقت میں آپ کو نہ ہاں میں جواب دے سکتا تھا نہ میں جواب دے سکتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرا دل اس کے بعد مطمئن ہو گیا. تو اکابر صحابہ جن کو شیخین کہا جاتا ہے، آپس کے معاملات کے اندر کبھی غلط فہمی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب نہیں دیا، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ ذکر کیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق حضور کی اس بات کو راز میں رکھنا چاہتے. پھر جب آپ نے ہی شادی کر لی، اب راز رہا نہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے صفائی کی
اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات چیت کریں اور پوری مکمل اس وقت بات مقصود نہ ہوا، فتنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اشارتاً پہلے وہ چیز کہہ سکتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے کو تفصیل سے ذکر کریں جب واقعہ اور حال، ورنہ دماغوں میں یہی رہتا ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی آدمی کوئی غلط خبر پہنچائے، فتبینوا، فلانا آپ کے متعلق یہ کہتا ہے، بس آپ نے سنا، سنتے ہی لڑنے چلے گئے۔ قرآن نے فرمایا فتبینوا، ایک دم جلدی سے کوئی فیصلہ مت کرو، کوئی بھی خبر آئے پہلے تحقیق کر لو، اور ہو سکتا ہے تحقیق میں بھی تم سے غلطی ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پتہ چلا کہ امانت اور راز کی چیزیں راز بھی رکھی جائے، لیکن جب اس کا موقع گزر جائے تو اس کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی غلط فہمی سے بھی ہم دوسرے کے ساتھ دشمنی بول لیتے، وہ جانتا بھی نہیں، اس کے تصور میں نہیں ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ غصہ ایک ایسی بری چیز ہے، آدمی کو کس کس طریقے سے گناہوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ڈالے۔ اور آج کل ہم سب جانتے ہیں انسانوں کی طبیعت میں برداشتگی بہت کم ہو چکی ہے، یا تو حالات کی وجہ سے، کبھی کسی آدمی پر کچھ حالات ہوتے ہیں، کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، اس موقع کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ بول لیتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے بتلایا کہ غصے کی نفی نہیں ہے، لیکن غصے پر کنٹرول کرنا، یہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ مختلف روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصے مت ہو۔ اللہ پاک نے کتاب اللہ میں مومنین کی صفت ذکر کی اور یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب آپ کا معاملہ کسی ایسے آدمی سے ہو جائے جس کی عقل اور جس کی سمجھ کم ہوتی ہے اور آپ اس سے کوئی کام اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اونڈی اور الٹی ہی بات آپ کے ساتھ کرے، اس لیے کہ اس کی دماغ کی اپج اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کتاب اللہ نے فرمایا کہ ایسوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو قالوا سلام، صرف سلام کلام کر دیجئے، ان سے زیادہ رابطہ اور واسطہ مت رکھیے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، قرآن نے ان کو کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جو کسی واقعے سے ناواقف ہے اور اب آپ اس کے سامنے بات کر رہے ہیں تو وہ پوری اس کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ قرآن نے فرمایا ایسے موقع پر لوگوں کے ساتھ سے من صمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بھی فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے کہ ہمارے بولنے میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی چغلی ہوگی، کسی کو نیچا کرنا مطلب ہوگا، یا کبھی بات چیت میں ایسے ہی ذکر ہو گیا، وہاں جا کر کسی نے پہنچا دیا اور دوسری ہی شکل بتلائی، تو پھر آپس میں جھگڑے اور فساد ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے اپنی زبان کے اوپر ہاتھ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ اسی زبان نے سارے گناہ اور سارے فساد کی یہ جڑ ہے، اس لیے میں نے املک علیہ کا لسان ہے۔ حدیث شریف میں بھی فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ غصے کی عمومی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو پھر سامنے والا غصے ہوتا ہے۔ تو غصے کی مختلف وجوہات کے اندر سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بتلائی جا رہی ہے کبر، کہ آپ کوئی برداشت نہیں کرنا چاہتے اور ایک نم آپ الجھ جا رہے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کہا گیا، یا کچھ دو چار ساتھی ہوتے ہیں وہ اور ورغلاتے ہیں، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، تم چپ چاپ رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جتنا چپ رہے گا اتنا ہی اس کو سکون اور اطمینان ملے۔ آج ہم جانتے ہیں ہمارے گھروں کی زندگیوں میں، معاملات میں، لین دین میں، آپسی تعلقات کے اندر معمولی چیزوں میں الجھاؤ پیدا ہوئے اور پھر انسان پریشر میں آ جاتا ہے، پھر انسان اپنا توازن دماغی کھو بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں ہو جاتی ہے، کبھی زندگی پر اس کو افسوس رہتا ہے کہ میں یہ جملہ کیوں بولا، میں اسی موقع پر اس طرح کی بات میں نے کیوں کہی، لیکن یہ نکل گئی اور اب اس کے بعد کتاب و سنت نے بتلایا معافی تلافی بھی کی جائے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو آدمی معافی مانگتا ہے وہ اطمینان سے سوتا ہے، معافی مانگ لی اس نے، اور جو معافی نہیں مانگتا ہے اپنے ساتھی سے تو دماغ کے اندر نئے خیالات اور سوچ آتی رہتی ہے۔ ایک طرف آپ کاروبار میں بھی مشغول ہے اور وہاں بھی دھندے میں بھی آپ پر اس چیز کا اثر آتا ہے، آپ کی عبادتیں نماز وغیرہ میں اسی میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، فلاں نے مجھے یہ کہا یا اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزیں سنی لوگوں سے،
لیکن اس کے باوجود اس کا جواب نہیں دیا. اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس لیے ذکر فرمائی اور ہمیں بھی حکم دیا گیا جب آپ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. قرآن کریم میں سورہ تبارک یہ سورہ اللہ پاک نے مومنین کی صفات ذکر فرمائی اور اس کے اندر یہ آیت ذکر فرمائی وَإِذَا مَرُّوا عِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. اسی میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو چیز سے گزرتے ہیں تو وہاں سے کرام اکرام کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں کسی سے. یہ قرآن کریم نے صفت بتلا کر ہمیں بتلایا کہ اس وقت رات دن ہم اور آپ جانتے ہیں معمولی چیزوں میں ہمارے درمیان آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں اور پھر اس رنجش کے نتیجے میں مسئلہ اور آگے گڑبڑ ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں ہمیں صبر کا حکم دیا. آپ 2-4 منٹ صبر کر لیں گے اور آپ کے دل کے اندر سے نکال لیں گے کہ اگر میں غصے میں ہوتا تو میں فلاں بول دیتا، فلانی چیز بول دیتا، مسئلہ بگڑ جاتا. اس کے بجائے 2-4 منٹ کی آپ کی خاموشی یہ مسئلے کو سلجھا دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کبھار اس طرح کے حالات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے غصے کے موقع اور محل کو بتلایا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب اپنی ذات کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی منتقم، آپ نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا. البتہ اللہ کے دین کے لیے کبھی مسئلہ آ جائے، اس لیے آپ دیکھیں دین میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے ہونے کا ذکر ہے یہ وہ جگہ اور مقامات ہوتے ہیں جہاں دین اور شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو. آپ کی ذات کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ نے معاف کر دیا. ایک دیہاتی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی جو چادر تھی کھردری تھوڑی تیز تھی وہ چادر آپ کے اوپر ڈال دی اور گھسیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اس کے اثرات ہو گئے اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے وہ مال دو جو اللہ نے آپ کو دیا. مال اللہ الذی آتا، اللہ پاک نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ہنستے ہوئے اس کو جو دینا تھا اس سے زیادہ دیا. اسی لیے ایک یہودی جب انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ یہ ایسے نبی ہے کہ جو غصے نہیں ہوتے، آپ جتنا ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے کتنے زیادہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. تو ایک یہودی نے امتحان لینے کے لیے بہت سارے اس قسم کے کام کیے اور ہر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. اس نے کہا کہ آپ ہی وہ سچے نبی ہے جن کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے. تو 2-4 منٹ آپ برداشت کر لیں گے، مسئلہ آسان نہیں ہے، میں اور آپ ہم سب مبتلا ہیں، لیکن اس کے بعد جو پریشانیاں آتی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ ہے اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں. کبھی کبھار تکبر شیطان یہ کہتا ہے کہ فلانا مجھے یہ جملہ کہہ گیا، ان کی کیسے ہمت ہوئی اور کیسے یہ مجھے کہہ رہا ہے. اس طرح ورغلایا جاتا ہے اور آدمی اس کے اندر آ کر کوئی بڑے سے بڑا اقدام کر دیتا ہے، کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، بعد میں وہاں سے ریٹرن ہونا مشکل ہوتا ہے. مافیا، طلاقیاں، لڑائی جھگڑے، غصے اور اس قسم کے کلمات کے بعد اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے املک علیہ کا لسانت فرمایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، صبر سے تھوڑا کام لیجیے. کتاب اللہ نے صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن نے فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفات ہے. اس وقت ہم اپنے سماج کے اندر، ویسے سارا ہی انسانی سماج ان چیزوں میں مبتلا ہے، لیکن ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا لیں کہ کئی مواقع ایسے آئے ہیں جس میں اگر ہم غصے نہ ہوتے تو ہمارا مسئلہ آسان ہوتا. کئی مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ آپ نے صبر سے کام لیا اور بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت بھی دی اور اللہ پاک کی طرف سے آپ پر خصوصی انعام دیا. اس لیے حدیث شریف میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ غصے والے کے ساتھ اللہ پاک کی مدد نہیں ہوتی. اس کا ظاہری شکل کا مسئلہ ہی یہ بتلاتا ہے کہ یہ ابھی انسانیت سے نکل چکا ہے. آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے اور اس موقع پر جو چیز نہ بولنی ہے وہ بول دیتا ہے. برسوں تک جس کو اس نے حفاظت سے رکھا ایسے فتنے کے موقع پر وہ بول دیتا ہے اور بعد میں بڑے فساد کا ذریعہ ہوتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ صبر کی جو تلقین فرمائی اور اس طریقے سے اپنے معاملات کو سلجھانے کے یہ جو مسائل ذکر کیے، یہی آپ کی صفت رحمت للعالمین.
اللہ پاک نے آپ کو عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اخلاق کی تعلیم دی، لیکن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اخلاق کی تعلیم دی، اللہ پاک نے مجھے اس تعلیم کا جو اعلیٰ حصہ ہے، مکمل تعلیم جو کرنا ہے، اللہ پاک نے ان اخلاق کے ساتھ مجھے بھیجا۔ اس لیے ایک طرف کتاب اللہ میں اللہ پاک نے اپنے غصے کا ذکر فرمایا، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا ذکر آیا، لیکن یہ کون سے مواقع پر آیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں دیکھیں گے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال جب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غضب آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفت بتلائی، اور عجیب آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں اسی وقت معاف کرتے ہیں۔ یہ عجیب جملہ ہے، غصے کے بعد تو آدمی معاف کر دیتا ہے یا آدمی خود معافی مانگ لیتا ہے، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جس وقت غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اسی وقت وہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے طریقے بتلائے۔ حدیث شریف میں ذکر کیا کہ غصہ یہ شیطانی اثر ہے، یہ آگ ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے وضو کر لو تو غصہ تھم جائے گا، 2 رکعت پڑھ لو غصہ ختم ہو جائے گا، بیٹھے ہوئے ہیں سو جاؤ، کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، تاکہ غصے کا جو اوپر والا قدم آپ اٹھائیں گے آپ اپنے کو نیچے اس سے کر رہے ہیں۔ کھڑے ہیں تو غصہ زیادہ ہوگا، بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کم، لیکن بالکل سویا ہوا ہے تو غصہ کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابہ کا آپس میں جھگڑا ہوا اور ان کی رگیں پھول گئی ایک صاحب کی، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، ان کو نہیں کہا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ دے تو اس کا سارا غصہ دور ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک سے پناہ مانگ لیجئے، اس لیے کہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطانی اثر ہے، اور شیطان دور ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ پاک کا نام لینے سے۔ اس لیے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، عین غصے کے موقع پر معاف کر دیں۔ صحابہ کرام، تابعین، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کے واقعات ہے کہ سب نے معاف کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، بے چینی اور پریشانی ان کی دور ہو گئی۔ اس لیے غصہ جس نے آج ہمارے سماج کے اندر بیماریاں، ڈپریشن، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کا بگاڑ کروایا ہے، یہ سب اسی غصے نے کروایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور جو وعید غصے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سے اللہ پاک امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا